ناظرین، جسٹس ٹائمز کے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ حقیقت جیسی خبر ویسی، آئیے دیکھتے ہیں نیوز اینڈ ویوز پروگرام۔ آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ میں فریقین کی زبردست بحث مکمل، فیصلہ محفوظ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی قانون پر سنوائی مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے۔ سنوائی کے آخری دن مسلم فریقین نے مضبوط دلائل پیش کیے۔ ہندو وکلا نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں وقف جائیدادوں کا دفاع کیا۔ سنوائی کے آخری دن کپل سبل، راجیو دھون، ابھیشیک منو سنگھوی جیسے سینئر وکلا نیو وقف ترمیمی قانون کی خلئی کھول دی۔ وقف ترمیمی قانون کی سنوائی پر دیکھیے جسٹس ٹائمز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ حقیقت جیسی خبر ویسی۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اے جی مسیح کے روبرو وقف ترمیمی قانون پر 3 دن تک مسلسل جاری سنوائی کے دوران دونوں فریقین نے اپنا موقف رکھا۔ سنوائی کے آخری دن تقریباً 3.5 گھنٹے تک دونوں فریقین نے دلائل پیش کیے۔ 22 مئی کو سنوائی کے آغاز کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف انڈیا نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے سوال کیا کہ 2025 کے اس وقف قانون پر کیوں نہ روک لگائی جائے۔ تشار مہتا نے کہا کہ 3 دن تک سنوائی کا سلسلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون غیر آئینی نہیں ہے، اور 3 دن تک جاری اس بحث میں مقننہ کی جانب سے قانون سازی کردہ اس قانون پر روک لگانے کا کوئی مناسب وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ موقف کو واضح طور پر سمجھے بغیر اس قانون پر روک لگانا مناسب نہیں ہے۔ مہتا نے کہا کہ 2013 کے قانون میں غیر مسلم افراد کو بھی وقف کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جسے 2025 کے اس قانون میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ 2010 میں جی ایس سنگھوی نے فیصلہ سنایا تھا کہ کسی غیر مسلم کو بھی وقف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سینئر وکیل راکیش دیویدی نے رام جنم بھومی کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں وقف بائی یوزر کا جواز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے فریق کپل سبل نے کہا کہ میں یہاں اسلام کی چند بنیادی اصول رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں خیرات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آخرت میں کام آئے، جس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ہندوؤں میں بھی آخرت کے لیے موکش کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہندو مذہبی وقف میں کسی غیر ہندو کے لیے جگہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کے وقف میں غیر مسلم کے لیے ریزرویشن رکھا گیا ہے۔ کپل سبل نے مرکزی حکومت کے کاؤنٹر حلف نامے میں موجود آنکڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے مطابق تلنگانہ میں وقف کا رجسٹریشن 0۔ ایسا کیوں ہوا؟ 2013 میں کہا گیا تھا کہ اندرون 1 سال لازمی طور پر سروے کی تکمیل کی جائے، محض اس لیے کہ 1954، 1995 اور 2013 میں ریاستی حکومت نے سروے تکمیل نہیں کی۔ اس کی سزا مسلم طبقے کو کیوں ملنی چاہیے؟ کپل سبل نے کہا کہ اس قانون کا سیکشن 3C مزید بدترین ہے۔ 200 سالہ قدیم کسی بھی قبرستان پر اس قانون کے سیکشن 3C کے تحت کلکٹر کے ذریعے جانچ شروع ہونے پر اس کی حیثیت بطور وقف باقی نہیں رہے گی۔ کلکٹر کی جانچ کن اصولوں و ضوابطوں پر ہوگی، اس کا کوئی تذکرہ اس قانون میں موجود نہیں ہے۔ مسلم فریق کی جانب سے ایک اور سینئر وکیل راجیو دھون نے کہا کہ خیرات یعنی زکوٰۃ مذہب اسلام کی 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ راجیو دھون نے کہا کہ JPC کے مطابق وقف کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن کئی قرآنی آیات میں زکوٰۃ خیرات کی اہمیت کا تذکرہ موجود ہے، اور مذہب اسلام میں وقف کی روایات حدیث میں آئی ہے۔ راجیو دھون نے کہا کہ وقف ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے دلوں سے ہے۔ راجیو دھون نے کہا کہ مرکز نے اس قانون کے ذریعے آرٹیکل 25 اور 26 کی بنیادی ہلا دی ہے۔ راجیو دھون نے کہا کہ کسی تیسرے ادارے یا فرد کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ وقف اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے تحت عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، لیکن قانون پلیسز آف ورشپ ایکٹ سے متضاد ہے۔ مسلم فریقین کی جانب سے ایک اور سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے دلیل رکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا قانون لایا گیا ہے جس میں وقف بائی یوزر کے جواز کو ختم کر دیا گیا ہے اور رجسٹریشن کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ کوئی منسوخ شدہ شے کس طرح رجسٹر کی جا سکتی ہے؟ ابھیشیک منو سنگھوی نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی قانون میں حکومت نے نہایت چالاک انداز میں جملہ بندی کی ہے۔ مثال پیش کرتے ہوئے سنگھوی نے کہا کہ وقف ترمیمی قانون کے سیکشن 36(1)(a) کے تحت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے، اس کے بعد کلکٹر اس پر روک لگاتا ہے، اور پھر سیکشن 36 کی ذیلی شق 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے متنازع جائیداد کو 6 ماہ سے قبل رجسٹر نہیں کیا جا سکتا۔ سنگھوی نے تشار مہتا کی جانب سے استعمال کیے گئے لفظ شریعہ کو بھی گمراہ کن قرار دیا۔ ایک اور سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ یہ قانون قبائلی مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے،
جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ قبائلی مسلمانوں کے طور طریقے اور ان کی ثقافت مختلف ہوتی ہے، یہ عام مسلمانوں کی طرح اسلام پر پیرا نہیں ہوتے، جس پر معزز جج AC مسیح نے سخت لہجے میں کہا کہ اسلام ہوتا ہے، چاہے مسلمان کا تعلق ملک کے کسی بھی حصے سے ہو۔ ملک میں لمحے لمحے بدلتے حالات اور ان کے پس پردہ وجوہات کی جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل جسٹس ٹائمز، حقیقت جیسی خبر ویسی۔ ناظرین، آپ کے اطراف ہونے والے واقعات اور حادثات کو منظر عام پر لانا ہو تو ہمارے نمبر 6304634547 پر واٹس ایپ کریں، ہم آپ کی اطلاع پر بر وقت اقدام کریں گے۔ عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔